نے رجسٹر میں دیکھا رول آف ممبرز، اس میں گجرال صاحب نے 10 اگست 1947 کو دستخط کیے ہوئے تھے کراچی میں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے لیے پاکستان کی. تو گجرال صاحب نے کہا میرا والد تھا وہ، تو میں بھی وہاں اسمبلی میں بیٹھا تھا، تو میں نے وہ گلے لگایا، ان کو پیار دیا گلے پہ، اس کے آنسو نکل آئے. اس سے ہماری بڑے اچھے تعلقات نکل آئے، اور یہ کمپوزٹ ڈائلاگ جو ان سے گجرات صاحب کے وزیر اعظم بھی بن گئے تھے. اور اسی دوران حیدرآباد ہاؤس میں ہماری میٹنگ ہوئی، تو دیوی گوڈا کی گورنمنٹ ڈی سٹیبلائز ہوئی، تو میٹنگ ہماری ختم ہوئی، تو وہ آئے کار تک مجھے چھوڑنے کے لیے، دروازہ کھولا تو میں نے ہاتھ ملایا، پھر ان کو گلے لگایا. میں نے کہا گجرال صاحب let me be the first to congratulate you. You're going to be the prime minister. Next time we'll meet as a prime minister. تو اس سے ہمارے تعلقات اچھے ہو گئے، اور یہ کمپوزٹ ڈائلاگ بھی سائن ہو گیا. ہم جا رہے تھے ان کو ڈسکشنز کے لیے، اور تعلقات ٹھیک تھے. بعد میں یہ چیچن ویچن اور ان دوران آپ کو کیا لگا کہ واقعی جو ہمارے ہاں ایک فیلنگ پائی جاتی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ پیسفل کو ایگزسٹنس جو ہے وہ ضروری ہے خطے کے اندر پروگریس کو مزید آگے لے جانے کے لیے، تو کیا وہ فیلنگ آپ ہندوستان میں بھی دیکھتے رہے جب آپ نے ان کے آفیشلز کے ساتھ، ان کے پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ڈائلاگ کیا؟ بالکل. یہ تو پرائم منسٹر نواز شریف تھے، انہوں نے ڈائریکٹر دیا ہوا تھا مجھے کہ اس کو پرسو کرنا ہے، آگے جانا ہے، اور ہندوستان کی طرف سے بھی تھا، اس میں کوئی شک نہیں. تو 1-2 میٹنگ میں چیزیں حل نہیں ہوتی ہیں، وقت لگے گا، کشمیر کے اوپر بھی وقت لگے گا، لیکن باقی ایشوز جو تھے ان کی طرف ہم جا رہے تھے، اور اچھی میٹنگز ہوئی، اور کانفیڈنس بلڈنگ بہت ہوا تھا. دیکھیے ایک چیز میں چاہوں گا آپ سے پوچھیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو ہے ایک ریجنل ہیجمنی قائم کرنے کی انہرنٹ ڈیزائر ہے، لائک بینگ دا بگ بوائے آف دا نیبرہڈ. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی یہ فیلنگ پائی جاتی ہے کہ نہیں، پاکستان کی ایگزسٹنس کو تسلیم کرنا اور پاکستان کے ساتھ پیسفل کو ایگزسٹنس خود ان کے انٹرسٹ میں ہے؟ کیا یہ لابی آپ کے سامنے جب آپ آفیشیل لیول پہ انٹریکٹ کر رہے تھے، یہ فیلنگ ابھر کے سامنے آتی تھی؟ یہ بالکل نہیں آتی تھی اس طرح، لیکن اگر ہندوستان میں پول گارڈ کو دیکھیں تو ان کی تاریخ مہا بھارتا جب کہتے ہیں تو مہا بھارتا شروع ہوتا ہے دریا امو سے. افغانستان کے ناردرن بارڈر جو لگتے ہیں ازبکستان کے ساتھ اور تاجکستان کے ساتھ، اور وہاں سے لے کے پورا افغانستان، پاکستان، ہندوستان، اور سیدھا انڈونیشیا اور بالی کے جزیرے تک وہ اپنے ماں بھارتا اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایریا آف انفلوئنس ہے. وہ پرانا گارڈ جو ان سے اس سوچ میں ہے، لیکن جو نیو گارڈ ہے وہ اس سوچ سے ہٹ چکا ہے، اور میرا خیال ہے وہ اپنے ملک کی اکنامک ڈیولپمنٹ اور پراسپیرٹی کی طرف نکل گیا، اور اکنامک ڈیولپمنٹ اور پراسپیرٹی کے ساتھ ریجنل اسٹرینتھ بھی آ جاتی ہے، ریجنل پاور بھی آ جاتا ہے. اب دیکھیے آپ کے دور میں بھی پیس پروسیس کافی آگے بڑھی. نواز شریف صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا کہ واجپئی صاحب بس میں تشریف لے کر آئے، اس کے بعد پھر مشرف صاحب کے زمانے میں بھی کہا جاتا ہے کہ کافی جو بیک چینل ڈپلومیسی تھی کافی عروج پر تھی، تھنگز ور اباؤٹ ٹو بی سالوڈ، اور پھر کچھ ہو گیا. اب جو مین ایشو ہے وہ ہے کشمیر. جب تک کشمیر پہ سلوشن نہیں آتا، ہم جتنی مرضی پیس کی ایفرٹس کر لیں، کشمیر کے مسئلے کو حل کیے بغیر یہ پیس اچیویبل نہیں ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گیون دا ہسٹری رائٹ فرام دا پارٹیشن ٹائم، پھر وہ دور جو کہ بھٹو صاحب کا دور تھا، نواز شریف صاحب کا، پھر مشرف صاحب کا دور، بینظیر بھٹو صاحبہ کے ادوار، اب جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، کیا آپ کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں؟ اس پہ ملک صاحب وقت لگے گا. ہمیں ایک قسم کا سیٹ بیک ضرور ملا ہے کشمیر کے اوپر، اور وہ ملا تھا شملہ اگریمنٹ میں 1972 میں جو بھٹو صاحب نے اندرا گاندھی کے ساتھ سائن کیا. یو این کے ریزولوشنز کے نیچے اور تاشکند اگریمنٹ ڈکلیریشن کے نیچے کشمیر کو جو ہے وہ ڈسپیوٹ لکھا ہے، ہر جگہ ڈسپیوٹ ہے. لیکن بھٹو صاحب مرحوم نے جا کے شملہ میں اس کو ڈسپیوٹ سے ہٹا کے ایشو کر دیا، تنازع سے معاملہ کر دیا. ابھی اگر ہندوستانی لیڈرز کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں، اگر غلطی سے ہماری زبان پہ تو چڑھا ہوا ہے کہ ڈسپیوٹ ہے، تو آپ کہتے ہیں ڈسپیوٹ، تو کہتے ہیں نہیں ہولڈ یور ہارسز، یہ ڈسپیوٹ نہیں ہے، ایشو ہے، شملہ اگریمنٹ کو پڑھو ٹھیک طرح. تو اس پہ ہمیں دقت ضرور ہوگی. اور یہ بھی ہے کہ کشمیر کو ہندوستان نے اپنے 370 جو ہے ان کی آئین کی کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنا دیا. تو اس پہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم وہ چیز نہیں چاہتے جو 1947 میں ہوئی
کہ میس مائگریشن آبادی کی ہو، ایک طرف دوسری طرف جائے اور قتل عام ہو، اور جو علاقہ ہے وہ بھی تقسیم نہیں ہوگا، تو اس کے سامنے آپ کو رکھ کے نیگوشیشن بڑی مشکل سے کرنی پڑیں گی ان کے ساتھ۔ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی تھرڈ پاورز ہیں جو کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پیس ہونے نہیں دیتی؟ کیونکہ دیکھیں یہ جو کشمیر کا ایشو ہے کہ ہماری اکانومی تو کتنا بلیڈ کر رہا ہے، ڈیفنس بجٹ دونوں طرف بڑھ رہے ہیں، تو کیا کوئی ایکسٹرنل پاورز ایسی بھی ہیں جو بظاہر تو یہ کہتی ہیں کہ آپ ڈائیلاگ کریں لیکن اصل میں ایسا نہیں چاہتی؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہو، کیونکہ انسٹیبلٹی نہ چائنا چاہتا ہے اپنے سدرن بارڈر کے اوپر سنگیانگ کے ساتھ، نہ جون سا ہے یہ سینٹرل ایشین ریپبلکس چاہتی ہیں، نہ ایران، نہ افغانستان، نہ ہم چاہتے ہیں، تو نہ ہی میرا خیال ہے روس چاہتا ہے یا امریکہ چاہتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو معاملہ ہے کشمیر کا یہ حل ہو، اور اس سے جو ہندوستان کی آرم فورسز کا اتنا بجٹ ہو گیا ہے 35% ابھی انکریز بھی کر دیا ہے، اور وہ انکریز اس لیے ہوا ہے کہ جو بمبئی کا کیس ہوا تھا اس کے اوپر ان کے جو آرمی چیف ہیں کپور صاحب، انہوں نے ایسٹیمیٹ لگایا کہ ان کی شارٹیجز بہت زیادہ ہیں، نہیں تو وہ جنگ کے لیے تیار ہو جاتے پاکستان، لیکن ان کے جو ٹینک، آرٹلری، اس کا ایمونیشن، اسپیئر پارٹس، اس کی کمی تھی، اور یہ جو ابھی ڈیفنس بجٹ انکریز بھی ہوا ہے تو ان کمیوں کو پورا کرنے کے لیے اور آگے دیکھنے کے لیے بھی ہوا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان بھی بہت زیادہ خرچہ کر رہا ہے اپنے ڈیفنس پہ، اور ہندوستان بھی بہت زیادہ کر رہا ہے، اور انہوں نے انکریز کر دیا۔ اگر کشمیر ڈسپیوٹ ہمارا یا ایشو سالو ہو جاتا ہے تو پھر اتنی بڑی آرم فورسز رکھنے کی ضرورت نہیں، اور ہندوستان جو کہتے ہیں ہم نے چین کے لیے کیا ہوا ہے، جن نہیں کے دیپک کپور جو آرمی چیف ہے ہندوستان کے، وہ اپنے ٹینک، بھاری ٹینک جو ان سے ہیں T-90s یا ان سے جو ان سے ابھی بنا رہے ہیں ارجن ٹینک، وہ ہمالیہ کے اوپر سے کیسے لے جائیں گے سنگیانگ پروونس میں یا ٹبیک میں۔ میں چاہوں گا آپ سے پوچھیں کہ جو ہلری کلنٹن کا آنے والا متوقع دورہ ہے اس ریجن کا، اس سے کس حد تک امیدیں وابستہ ہیں؟ تو کہتی ہے کہ ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے، لیکن ہم گئے تھے نواز شریف پرائم منسٹر 97 میں، تو نیو یارک میں کلنٹن صاحب کے ساتھ ہم بات کی، تو یہ چیز اٹھائی پرائم منسٹر نے نواز شریف کی کشمیر مدد کی۔ اس وقت کلنٹن صاحب نے، پریزیڈنٹ نے یہ کہا کہ ہم لیوریج ابھی تک ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے، ابھی 2-3 سال ہوئے ہماری دوستیوں سے بڑھ رہی ہے، کچھ سالوں بعد ہمارا لیوریج ہندوستان کے ساتھ ہوگا، ہم جو ان سے پیچھے سے ان کو پرسویٹ کریں گے۔ تو میں خیال ہے امریکہ کا کافی پیچھے سے جو ان سے ہے ایکٹیو رول ہے تاکہ یہ مذاکرات ہوں اور سولوشن کی طرف ہم جائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ گھور ایوب خان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر تھے، پاکستان کے سابق وزیر خارجہ۔ ہمیں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم چلیں گے ہندوستان، اور وہاں سے کچھ مبصرین کا تجزیہ لیں گے کہ وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو پیس کا سلسلہ، بلکہ ڈائیلاگ کا سلسلہ دوبارہ بحال ہوا ہے۔ منموہن سنگھ صاحب اور وزیر اعظم جو یوسف رضا گیلانی کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، ہندوستان کا ایک ویو لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ویورز، انسائٹ جاوید مالک پر ایک دفعہ پھر خوش آمدید، اور ہم نظر ڈال رہے ہیں منموہن سنگھ اور سید یوسف رضا گیلانی جو پاکستان اور ہندوستان کے وزرائے اعظم ہیں، ان کے درمیان شرم الشیخ میں ہونے والی ملاقات کے بعد جو جامع مذاکراتی عمل ہے، یعنی کہ کمپوزٹ ڈائیلاگ پروسیس، کیا واقعی آن ٹریک آ گیا ہے؟ کیا وہ تمام خدشات جو کہ دونوں ممالک کے درمیان ہیں حائل ہیں اس پیسفل کو ایگزسٹنس کے سامنے جو کہ یقیناً اس کی خواہش دونوں ممالک میں ہے؟ ہم نے پہلے ہی پرسپیکٹیو لیا پاکستان کا، سابق ہمارے وزیر خارجہ جناب گوہر ایوب خان سے ہم نے بات کی، اور ایسے ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملات پر ہندوستان سے بھی ایک موقف لے لیں، اور اس وقت میرے ساتھ لائن پر ہیں دہلی سے ممتاز صحافی، تجزیہ نگار جو سنڈے ٹائمز اور انڈیا ایکسپریس سے منسلک رہے ہیں، تمام بلکہ کافی جرائد اور نیوز پیپرز کے ساتھ ان کی وابستگی رہی ہے، سعید نقوی صاحب میرے ساتھ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم سعید نقوی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سعید نقوی صاحب، جو ملاقات ہوئی ہے سید یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم پاکستان اور جناب منموہن سنگھ جو پردھان منتری ہیں ہندوستان کے، ان کے درمیان، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ بھارت میں، ہندوستان میں جو صحافتی حلقے ہیں، جو میڈیا ہے، وہ کس طرح سے دیکھ رہا ہے اس اہم ترین ملاقات کو؟ بات ہو رہی ہے تو سب سے پہلے اس پہ نظر ڈالیں کہ یہ دراصل میٹنگ مارکیٹ سے ہے، ایک ساری دنیا کی نظر مین کی